السلام علیکم، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، میں ہوں شاہزیب احمد۔ ابھی آپ کو ہم خبر دیں، اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا ہے، ایسی خبر سامنے آ رہی ہے۔ اسی کے بارے میں مزید بات کریں گے رضوان عالم سے۔ جی رضوان، بتائے گا کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں؟ جی دیکھیں، اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اب شرح سود جو ہے وہ 1% بڑھا کر 16% کر دی گئی ہے۔ یہ 15% پہلے تھی۔ توقع کے برخلاف فیصلہ ہے۔ زیادہ تر ماہرین یہ توقع کر رہے تھے کہ شرح سود برقرار رکھی جائے گی، لیکن آج جو سی پی آئی کے نمبر آئے تھے جس میں مہنگائی کی شرح آتی ہے، اس میں بتایا گیا تھا کہ انفلیشن بھی پاکستان میں بڑا ہے، جو اوور آل جو ہے وہ 30% سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ میرے خیال میں یہی وجہ بنی کہ اسٹیٹ بینک کے انفلیشن کو دیکھتے ہوئے یہ بہتر سمجھا کہ شرح سود میں اضافہ کیا جائے۔ لیکن اتنی شرح سود میں لوگ ویسے ہی جو ہے 15% کی شرح سود تو پہلے ہی جو ہے کاروباری حضرات جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہے تھے۔ اسٹاک مارکیٹ بالکل جمود کا شکار تھی اور ان کا مطالبہ تھا بزنس کمیونٹی کا کہ اس کو کم کیا جائے، کیونکہ پوری دنیا میں ریسیشن ہے، پاکستان میں بھی جو ہے کاروبار جو ہے وہ مسلسل نیچے جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ گیس بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں مل رہی ہے ٹھیک سے، تو ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے دنیا کے اور ممالک سے۔ لیکن اس کے برخلاف اسٹیٹ بینک نے جو ہے شرح سود کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے رضوان عالم آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے عقیل کریم ڈھیڑی صاحب نے۔ عقیل صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور برقرار نہیں رکھا جا رہا، 1% بڑھا دیا گیا ہے، یعنی کہ 16 پر آ گئی اب شرح سود۔ میرا خیال ہے کہ یہاں میرے خیال سے یہ سینٹرل بینک نے بلنڈر کیا ہے، کیونکہ ویسے ہی حالات اتنے زیادہ خراب تھے، اس پہ آپ نے اٹھا کے 1% پالیسی ریٹ جو بڑھا دیا، تو ڈیفینیٹ آلریڈی لوگوں کو فائنانسنگ مل نہیں رہی تھی، اور اس ریٹ پہ تو فائنانسنگ اور مہنگی ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا ٹف ڈیسیزن ہے، اور آج ہماری مارکیٹ میں بھی ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ اکویٹی مارکیٹ کافی انڈر پریشر تھی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا مطلب لوگوں کو یہ انفارمیشن تھی کہ شاید یہ پالیسی ریٹ بڑھنے والا ہے، اور یہ بڑھانے کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا، اور انفلیشن کے نمبر پچھلے بھی بہت ہائر سائڈ پہ آئے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو کنوینس نہ کر پائیں کہ بھائی آپ نے ابھی تک پالیسی ریٹ کیوں نہیں بڑھایا۔ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم یہ بھی ان کو بہت زیادہ بلیم بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کو پیسے بھی لینے ہیں آئی ایم ایف سے، تو ڈیفینیٹ ان کو ان کی باتیں بھی سننی پڑے گی اور ان باتوں کا بھی جواز بھی بنتا ہے۔ لیکن میں صرف بزنس کمیونٹی کے حساب سے بول رہا ہوں کہ آلریڈی ٹف ٹائم تھا، اور یہ 1% ریٹ بڑھانا یہ بہت زیادہ مشکل حالات میں لے جائے گا۔ لیکن اوورآل اگر بات ہم کرتے ہیں تو اس مانیٹری پالیسی کے بعد پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات آئیں گے عقیل صاحب اس کے؟ دیکھیں، یہ مانیٹری پالیسی میں نے کہا نا ویسے ہی سلو ڈاؤن تھا، ویسے ہی چیزیں بک نہیں رہی تھی، ویسے ہی کافی زیادہ انڈسٹریاں بند ہو رہی تھی، تو آپ نے یہ 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے فردر آپ نے انڈسٹری کو ڈیمیج کیا ہے، فردر انڈسٹری ڈیمیج ہوئی ہے۔ رضوان عالم ہمارے نمائندے وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی رضوان پلیز۔ جی پلیز۔ عقیل صاحب سے میں یہ سوال کروں گا کہ یہ ساتھ دار آئے تھے جو خزانہ بندے تھے، ان کا اسٹانس تھا کہ یہ ڈالر کو بھی نیچے لائیں گے اور شرح سود میں بھی جو ہے اس میں نرمی کریں گے، سب کو ان سے توقع دی تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے کووڈ رہا، پھر اس کے بعد ابھی عالمی ریسیشن ہے عقیل بھائی، تو ایسے میں تو انڈسٹری ویسے ہی سفر کر رہی ہے۔ ہماری ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ جو مسلسل بڑھتی تھی پہلے، وہ اب کم ہو رہی ہے، اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے گیس اور بجلی کی کرائسس کی وجہ سے۔ ایسی صورت میں جب پاکستان میں معیشت اتنی زیادہ جام ہے اور جمود کا شکار ہے سیاسی سے عدم استحکام لے کر، تو ایسے وقت 1% شرح سود بڑھانا کیا جائز ہے، صحیح بن رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس موقع پر صحیح فیصلہ کیا؟ رضوان صاحب، آپ موقع دوسروں کو بھی تو دے بولنے کا، وہ سب کچھ تو آپ ہی بول رہے ہیں، تو پھر میں نے کیا کرنا ہے بھائی؟ میں وہی کہہ چکا ہوں کہ یہ حالات نہیں تھے، انڈسٹری سلو ڈاؤن ہو چکی تھی، فردر انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا مطلب آپ نے ان کو ایک اور جھٹکا دے دیا، اور ایکسپورٹ جو گری ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کموڈیٹیز کی پرائز گری ہے، کاٹن کی پرائز گری ہے، تو یہ ساری وجوہات بھی ہیں، لیکن یہ پالیسی ریٹ بڑھانے کا رائٹ ٹائم نہیں تھا۔ ہم اس کو 100% کہتے ہیں یہ رانگ ڈیسیزن ہے، اس ڈیسیزن سے ہم فردر نقصان اٹھا سکتے ہیں،
ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, उसके बाद कमोडिटीज की प्राइस जो गिरी है उसका भी फायदा आगे आएगा। तो हमें वेट करने की जरूरत थी, क्योंकि जिस तरीके से ऑयल की प्राइस गिर रही है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आ सकता है। तो इनसे थोड़ी जल्दबाजी हो गई है और ये जल्दबाजी हमें और महंगी पड़ जाएगी। मैं यही सारी बातें जो आपके सवालात में है ना, वो सारी बातें मैं कर चुका था और फिर मैंने रिपीट कर दी। ठीक है अकील साहब, अगर हम ओवरऑल देखते हैं, खासतौर पर ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं एक्सपोर्ट के हवाले से, इस वक्त एक्सपोर्ट को बेहतर करना भी बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कुछ कम हो। आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। देखिए, हमें हकीकत पसंद बनना पड़ेगा। दुनिया में सब जगह यही हाल है। पाकिस्तान कोई स्पेशली पाकिस्तान नहीं डूबा हुआ, पूरी दुनिया डूबी हुई है। पूरी दुनिया इन्फ्लेशन की लपेट में आई है। पूरी दुनिया में टाइटनिंग हो रही है, लेकिन हम बहुत पहले अपनी टाइटनिंग कर चुके थे। दुनिया में अब स्लो डाउन आ रहा है, हमारा स्लो डाउन पहले थोड़ा शुरू हो चुका था। तो मकसद कहने का ये है कि मैं ये नहीं कहता कि ये पॉलिसी रेट हालात के साथ बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं हालात की वजह से कह रहा हूँ कि हमारे हालात ऑलरेडी मुश्किल में हम जा चुके, इसलिए हम समझते हैं कि हमें ये रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर बिजनेस एक्टिविटीज बहुत ज्यादा गिरेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, तो हम ये बेरोजगारी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो बताने का मकसद यही है कि हालात कोई दुनिया के इतने अच्छे नहीं है कि आप रातों रात बहुत अच्छी बड़ी एक्सपोर्ट कर सकोगे। एक्सपोर्ट के लिए आपके दिन आगे मुश्किल दिन है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि आपकी रातों रात एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। आगे भी आपको टफ टाइम निकालना है। टफ टाइम से बहुत जल्दी हम बाहर नहीं आएंगे। तो हर लोग, इसके लिए हम पहले भी कह चुके हैं कि गवर्नमेंट को जो स्टेप्स लेने चाहिए उसको फोकस करे गवर्नमेंट। जैसे अब मार्केटें हैं, मार्केटें थोड़ी आप जल्दी बंद करें, अंधेरा होने से पहले मार्केट को बंद कर दें। बिल्कुल, बहुत सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है इस वक्त हुकूमत को। अकील करीम साहब, इस वक्त माहिर मुआशरत शाहिद हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। शाहिद हबीब साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है, पहले ही शरह सूद 15% थी, अब ये 16% हो गई है। ओवरऑल जब हम मईशत की बात करते हैं तो जैसे कि इसहाकडार साहब तो ये कह रहे थे कि इसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब इस तरीके से बढ़ा देना, वो भी ऐसे टाइमिंग्स में, आप इन टाइमिंग्स को कैसे देख रहे हैं इस वक्त मईशत को मद्देनजर रखते हुए? नहीं, आई थिंक ये एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल खिलाफ है और ये तो मेरिट भी कोई इसका बन नहीं रहा, बिकॉज ऑलरेडी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा कर्टेल हो गई है और हम दूसरी चीजों में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो कंट्रोल हो गया है। 400 से 500 मिलियन डॉलर के बीच में हो रहा है, आगे जाके भी कंट्रोल होगा बिकॉज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वैल्यूज नीचे आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमने ऑलरेडी जो है वो 15% का हो गया था, हमने पहले ही बहुत ज्यादा टाइटनिंग कर ली थी और मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू रहना चाहिए था 15% का। और इसमें ऑलरेडी अगर आप बिजनेस एक्टिविटी देखें तो वहाँ स्लो डाउन आ गया है। जो पिछले सालों में हमारी ग्रोथ हुई थी, अब हमें नहीं लगता कि 2023 के फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा ग्रोथ होगी। चाहे आप सीमेंट देख लें, स्टील देख लें, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देख लें, हर जगह जो है वो डिक्लाइन हो रहा है और बिजनेस एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही है। तो वैसे ही जो है वो कर्टेल हो रहा है और इसके अलावा कमोडिटी की प्राइस भी नीचे आ रही हैं, तो आगे जाके हमें वहाँ पे भी बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा हो सकता है IMF की रिक्वायरमेंट की वजह से हुआ हो, लेकिन अगर वो रिक्वायरमेंट है तो वो तो हम नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट हमारा तो अभी 7-8% है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें पूरा का पूरा नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट को खत्म करना है। अगर इन्फ्लेशन से कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो अभी भी हमारा तो 24-25% का इन्फ्लेशन अगर है तो ये तो इट विल बी वेरी डेंजरस कि हम उसके करीब पहुंचते जाएं। तो मुझे लगता है कि ये 1% बढ़ा के हो सकता है कि IMF की कोई रिक्वायरमेंट पूरी की गई हो, लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई मेरिट है। डिमांड वैसे ही कर्टेल हो गई है। बिल्कुल, माहिर मुआशरत खाकान नजीब भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। खाकान नजीब साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? इन्फ्लेशन हम एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी जानब शरह सूद को 1% बढ़ा देना, फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 की अगर हम बात करते हैं तो फिर ग्रोथ कैसे पॉसिबल है?
جی تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں اس وقت ایک تو چیز ہمیں بالکل نہیں بھولنی چاہیے کہ جتنا بھی لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ چینج نہیں ہوگا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اکنامک سلو ڈاؤن جو ہے وہ ہو رہا ہے. اس وقت یاد رکھیے کہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ایسی بنائی جا رہی ہے جس کو کہتے ہیں کہ کنٹرولڈ ریسیشن کریٹ کیا جاتا ہے آپ کے ملک میں یا دوسری ممالک میں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی کو سلو کیا جائے. بٹ اس کے باوجود آپ لوگوں نے سوچا کہ یہ کافی کچھ ہو گیا ہے. آٹو موبائلس کی سیل سلو ہو گئی ہیں, انرجی کی کنزمپشن کم آ گئی ہے. بٹ جو دوسری چیز ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا ریئل جو افیکٹو ریٹ ہے وہ جو کہ انفلیشن کافی ہائی ہے اور 15% پہ وہ پازیٹیو نہیں آ رہا تھا. وین ایور یو آر ان اے فنڈ پروگرام تو یہ یاد رکھیے کہ فنڈ وانٹس ٹو کیپ دا ریئل انٹرسٹ ریٹ پازیٹیو. ایک تو اس کی بڑی یہ وجہ ہے. دوسری آف کورس یہ وجہ ہے کہ ابھی بھی انفلیشن جو ہے آج اگر آپ ایس پی آئی کو بھی دیکھیں اور یہ ٹھیک ہے کہ ایس پی آئی کا تعلق فوڈ پرائسز سے ہے اور فوڈ سپلائی سے ہے, وہ پچھلے 6 ہفتے سے کنسسٹنٹلی ویک آن ویک بڑھ رہا ہے. سو اٹ از ناٹ ٹرو کہ ٹوٹلی جو ڈیمانڈ سائڈ ہے وہ کرٹیل ہو گئی ہے اور ایئر آن ایئر 30% ہے. اسی طرح کور انفلیشن جو ہے وہ بھی بڑھی ہوئی ہے. اسی طرح جو سی پی آئی ہے وہ بھی بڑھا ہوا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز دیکھے گئے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیشتر لوگوں کی یہ اس لیے سوچا جا رہا تھا بیکاز ایک انوائرمنٹ آف سلو ڈاؤن جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. بٹ جو جب آپ ایز این اکانومسٹ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یو ڈونٹ وانٹ کہ یہ انٹرینچ ہوں انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز ان دا کنٹری. اور اس کو دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے ریئل انٹرسٹ ریٹ کو دیکھتے ہوئے اگر آپ یہ سب چیزیں دیکھیں اور ایک اور جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کی کرنسی پہ پریشر ہے. یہ پریشر بھی اس کی ایک اس کو ہینڈل کرنے کی بالکل کرنسی کے اوپر بھی پریشر ہے. خاقان نجیب صاحب, شاہد حبیب صاحب, عقیل کریم ڈیڈی اور رضوان عالم, آپ چاروں کا بہت شکریہ. جو خبر یہ سامنے آئی شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے.